میں جسے بھی 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، رب کریم کی قسم کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں 11 منٹ میں یا ربنا یا ربی کے ساتھ صرف ایک جملہ پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم 11 منٹ میں پھر وہ تماشا ہوتا ہے کہ پورا محلہ دیکھتا ہے، پڑھنے والے کی غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، میں اللہ کی قسم صرف آپ کو 3 وظیفے دوں گا جو آپ نے ایک ساتھ پڑھنے ہیں، پہلے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ صرف 20 سیکنڈ آپ اگر میرے کہنے پر دے دو، آج اس ویڈیو پر اگر آپ کلک کر کے آ گئے ہو، میں کلمہ شریف کی قسم کھاتا ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اپنے پرائے منہ پھیر چکے ہیں، قرضوں میں بال بال جکڑا ہوا ہے، میں نے دیکھیں میرا بھی یہی حال تھا، مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں نے مجھے کہا تو یہ کر، تو وہ پڑھ، تو اس کے پاس جا، تو وہ مولانا کے پاس جا، تو یہ کر، میں نے بڑے دھکے کھائے، مجھے کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر مجھے ایک فقیر مل گیا، اللہ تیرا شکر مجھے یہ فقیر ملا، تکلیف میں پریشانی میں جا رہا تھا، میں فقیر کو 1 روپے کا سکہ میری جیب میں تھا، میں نے 1 روپے کا یعنی 1 روپیہ میری جیب میں تھا، میں نے اس فقیر کے ہاتھ میں وہ سکہ رکھا تو وہ فقیر مجھے دعائیں دینے لگا، اور وہ سکہ اٹھا کر اس نے دور کہیں پھینکا۔ مطلب وہ بالکل ایسا شخص تھا کہ سمجھے وہ ایک ملنگ ٹائپ کا بندہ تھا، یقین کریں، اس نے وہ سکہ پھینک دیا اور اپنے جیب سے پیسے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ کون ہے یہ؟ میں نے کہا بھائی تو مجھے کیوں دے رہا ہے پیسے؟ مجھے کہتا ہے تجھے اور کتنے چاہیے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو بہت ضرورت ہے، یہ 150 سے میرا کیا ہوگا؟ مجھے کہتا ہے گھر جا کر 11 بار پڑھ یا ربنا یا ربی، اور ساتھ میں یہ جملہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ، رب کعبہ کی قسم میں گھر گیا اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا، میرے ایک دن میں دوستوں بھائیو بہنوں 80,000 کا قرضہ تھا، وہ قرضہ بھی دور ہو گیا، اور مجھے 1.5 لاکھ روپے میرا سگا بھائی مجھے دے کر گیا شام میں، یہ لے میری طرف سے تیری ہیلپ ہے۔ آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیا، دوستوں کو دیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر اس بندے کو دیا جو مجھے غربت اور غریبی میں ملا، بیماری میں ملا، یہاں تک کہ میں نے کل اپنی ایک جاننے والی رشتہ دار کو یہ عمل دیا جس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، سسرال میں ساس مارتی تھی، ظلم سہ رہی تھی۔ کل اس نے دوپہر میں یہ عمل پڑھا اور اس نے صرف یہ دعا مانگی، یا اللہ میرا ظالم شوہر، میری ظالم ساس سدھر جائے اور میری ہر مشکل پریشانی دور ہو، غریبی دور ہو، قرضے دور ہو، بیماری دور ہو۔ یقین کریں صرف 11 منٹ کے اندر اس کے ظالم شوہر اور ظالم ساس نے اس کے قدموں میں آ کر معافیا مانگی ہے۔ میرا اتنا آزمایا ہوا یہ عمل ہے میرے دوستوں، ایسے بندوں پر۔ پچھلے مہینے ایک عورت کو میں نے یہ عمل دیا جو 12 سال سے بے اولاد تھی، صرف 11 بار پڑھتے ہی اسے خوشخبری مل گئی 2 دن بعد۔ یہ وہ عمل ہے میرے دوستوں جو دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اب میں تمہیں وہ راز، وہ تسبیح بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا وظیفہ یا ربنا کا، پھر ساتھ میں یا ربی، اور تیسرا اور آخری جملہ بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 3 وظیفے، دیکھیں کس دن پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھاؤں گا، لیکن سمجھو گے دل سے، پڑھو گے بتائی ہوئی ترتیب سے تو عمل تب اثر کرے گا۔ تیری منمانی نہیں چلے گی، آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج تجھے اگر کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو تجھے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پڑھنا پڑے گا۔ اے میرے قریب، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں سال کے 365 دن آپ کے پاس ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جب دل کرے، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، ایک بار درود شریف پڑھیں
اور اس ملنگ بزرگ کا بتایا ہوا یہ عمل 3 بار پڑھ لیں اور پھر کہنا اگر یہ تمہارا وظیفہ اثر نہ کیا، رب کعبہ کی قسم، یہ میرا گریبان پکڑ لینا. جو بھی دیکھنے والا ہے اس سے کہہ رہا ہوں، میرا گریبان حاضر ہے. رب کعبہ کی قسم، یہ وظیفہ جھوٹا نہیں ہے، یہ وظیفہ جھوٹا نہیں ہے. اے غریب، یہ وظیفہ جھوٹا نہیں ہے، یہ وظیفہ 100% مجرب ہے. سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے. یا ربنا کا مطلب جانتے ہو؟ اے ہمارے رب. اب آپ کہیں گے میں نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا، میرے حالات کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ تجھے وہ راز نہیں بتایا گیا جو ابھی میں تمہیں بتاؤں گا. پھر صرف یا ربنا نہیں، آج یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی کو اور پھر آخری جملہ پڑھتے ہی اول آخر درود شریف کے درمیان یہ 3 وظیفے پڑھنے ہیں. کسی بھی دن میری ویڈیو جب بھی تمہیں ملے، ابھی پڑھ لو اور ابھی معجزہ دیکھو. ابھی پڑھو، ابھی معجزہ. ابھی پڑھو، ابھی غیبی دولت کی بارش دیکھو. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھیں، تیسرا وظیفہ سب سے طاقتور ہے اور یہ ایسا راز ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہ پڑھا ہوگا. تیسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، یوں تو تینوں وظیفے طاقتور ہیں لیکن تیسرا وظیفہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے. جب میں نے یہ عمل پڑھا نا، پھر میں نے دوسرے دن پڑھا، مطلب روز میں پڑھوں، روز مجھے فائدے کمالات. اور اس دن سے لے کر جب سے پہلی بار میں نے پڑھا ہے، جس دن سے مجھے ملنگ بابا نے یہ عمل دیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا میں اس عمل کو نہ پڑھوں. میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں. میری زندگی اس عمل کے بغیر ادھوری ہے. میں آپ کو فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے، غریب اور غربت زدہ لوگوں کے لیے یہ عمل لے کر آیا ہوں. یہ عمل ظالم کے ظلم کو 11 منٹ میں ختم کرتا ہے. بے اولاد کی بے اولادی دور، بڑی سے بڑی جان لیوا بستر پر لیٹے ہوئے مریض 11 بار پڑھتے ہی 11 منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا طاقتور عمل میری دیکھیں. پچھلے ہفتے کچھ بھائی کاروباری حضرات میرے پاس آئے، کہا مارکیٹ میں سناٹے ہیں. 11 بار پڑھتے ہی مارکیٹ میں رش لگ گئی، ہلچل مچ گئی، گاہکی شروع ہو گئی. یعنی ایسا عمل کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر، اس سے طاقتور وظیفہ تم نے نہ دیکھا ہوگا. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کیا کام کرنا ہے؟ چاہے آپ پیر کو پڑھیں، منگل پڑھیں، بدھ پڑھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل شروع کر دیں. نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی. کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سامنے آپ کے دکھ رہا ہے. اب میں آپ کو وہ عمل، وہ راز، وہ ملنگ بابا کا 11 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ایک جملہ بھی، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کام، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار درود شریف، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اے میرے غریب، صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے. اور فوری طور پر دیکھیں، ایک بار درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد اگر یاد ہے تو میرے غریب وہ پڑھ لیں. اب آپ نے فوری طور پر غیبی خزانوں کے اس راز میں 11 منٹ میں دولت کی بارش برسانے والے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جو آپ کو یاد ہے تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا عمل میں شامل کرنا ہے. پہلا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے. دیکھیں، یا ربنا آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں. اللہ کی قسم یا ربنا کو آپ نے بڑی بار پڑھا ہوگا، لیکن
آپ نے 11 بار ایک خاص جملے کے ساتھ پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ جملہ آپ جیسے ہی شامل کریں گے، پہلا وظیفہ، پھر دوسرا وظیفہ یا ربی کا، پھر تیسرا اور آخری وظیفہ، 3 وظیفے اکٹھے آپ نے پڑھ لیے، یقین کریں میرے دوستو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ پہلے نمبر پر یا ربنا، اور ساتھ میں کیا پڑھنا ہے؟ میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں یہ میری جھولی بھر دے کا جملہ ہے نا، یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ آج اپنے رب سے اپنی خالی جھولی کو بھروانے والا، اپنی جیبوں کو بھروانے والا، اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والا پہلا وظیفہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے میرے غریبوں۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے کو 11 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا تھا؟ اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ آج آپ نے اپنے رب سے غیبی خزانے لوٹنے ہیں، غیبی انعامات لوٹنے ہیں۔ کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں یا ربنا پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لیا، رب سے خزانے حاصل کر لیے، اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھروا لیا۔ اب آپ نے یا ربی کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر تیسرا اور آخری وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے شامل کرنا ہے۔ تینوں وظیفے۔ اس عمل کی خاصیت کیا ہے؟ اس عمل کا دوستوں بھائیو بہنوں راز کیا ہے کہ تینوں اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ پڑھیں گے تب یہ اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک سانس میں نہیں پڑھنے، یعنی کہ آپ نے پہلے پہلا وظیفہ، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، پھر تیسرا، تینوں وظیفے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں اور پھر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، مشکل کے لیے 11 منٹ میں اثر کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور عمل، اور جس کا پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھ لیا، تو آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دوسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اب اپنے رب سے آپ نے انعام حاصل کرنے ہیں، غیبی انعام، اپنی مشکلوں کا حل، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے آپ نے یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں یا ربی کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، مشکلوں میں، پریشانیوں میں آپ نے تسبیح پکڑی ہوگی اور یا ربی پڑھنا شروع ہو گئے ہوگے، لیکن آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربی کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ ایسا عمل تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ 11 منٹ میں بد نظر عمل، بندش، جادو تک کی کاٹ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر آپ پر کوئی ایسی بد نظر ہے، عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، کچھ بھی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکھ بھری زندگی دکھ میں بدل گئی ہے، آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں عمل، بندش، جادو، بد نظری کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک جھٹکے میں دور ہو جائے گی۔ ظالم کا ظلم بھی ختم، غریبی بھی ختم، بیماری بھی ختم۔ اے میرے غریب، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا 11 منٹ میں خاتمہ ہو جائے، پھر بھی تجھے نہیں پڑھنا، پھر بھی تو اپنی ہی منمانی کرے گا نہ میرے غریب نہ۔ آج میری ویڈیو جیسے ہی ملے، آج ملے کوشش کرنا آج پڑھ لینا، کل ملے کل پڑھ لینا، جس دن بھی ملے بہانے نہ بنانا کہ آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا۔ میری ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے، تم دنیا میں کہیں بھی ہو، صرف زندگی میں ایک بار 20 سیکنڈ کا یہ بچوں والا آسان سا وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اللہ والو اب آپ نے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ۔ دیکھیں یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا اللہ، یعنی کہ اللہ پاک کا ذاتی نام آپ نے شامل کرنا ہے۔ میرے دوستوں اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، جس میں اللہ پاک کے تمام نام شامل ہے، یعنی اسی میں یا رحمان بھی، یا رحیم بھی، یا کریم بھی، تمام کے تمام نام اس ایک نام میں شامل ہیں۔ تو سوچے اس نام کی
طاقت کیا ہوگی میرے دوستو؟ آپ نے یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ کرتے ہوئے اس عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ، تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر پڑھ کے عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب وہ راز، وہ تسبیح، وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ عمل کا آخری حصہ 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرا وظیفہ، لیکن اس سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی اوپر سے عمل بندش، جادو، بد نظری ختم نہیں ہوگی آپ کا یہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ جسم کے کونے کونے سے عمل بندش، جادو، بد نظری کا جڑ سے خاتمہ، بڑی سے بڑی بیماری، پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ میرے دوستو۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی 2 وظیفے پڑھ لیے، یا ربنا یا ربی کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھتے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر میرے غریب دوستو آپ نے عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، اپنی مشکلوں میں، غربت میں، غریبی میں آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جب آج کے اس عمل میں آپ لوگ 11 منٹ میں اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنے والے اس طاقتور عمل میں میرے بتائے ہوئے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھیں گے انشاءاللہ میرے دوستو، میرا چیلنج ہے، میں 11 منٹ کا پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، انشاءاللہ آج 11 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے، لوگ تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، اے میرے غریبوں، اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، ایک نام ہے یا غنیوں اور دوسرا نام ہے یا رحمانوں کا۔ دیکھیں، ان دونوں کو آپ نے الگ الگ تو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ آپ جب بھی غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں دولت کو لانے کے لیے، پیسوں کو لانے کے لیے یا غنیوں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یقین کریں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو سینے کے راز بتائے نہیں گئے، اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ سے چھپائے گئے جو فوری طور پر اثر کرتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کا تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لیا تو عمل کے آخر میں یا غنیوں یا رحمانوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ان دونوں وظیفوں کو آپ نے الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے دوستوں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا غنیوں یا رحمانوں، یا غنیوں یا رحمانوں پڑھتے جائیں، اور آج اس مجرب ترین عمل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا وعدہ ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے۔ آج 11 بار پڑھتے ہی ظالم شوہر قدموں میں، 11 بار پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ ایک بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کا وظیفہ سچا ہے، اور ایک شکوہ بھی کریں گے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اے میرے دوستوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر 11 منٹ میں اثر والے، یعنی کہ اثر کرنے والے اس عمل کو پڑھتے ہی 11 منٹ میں انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ یا غنیوں یا رحمانوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا رحمانوں 2 بار ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ بھی 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا انشاءاللہ آج مایوسی نہ ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ میری نیو مذاہب کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو روزانہ ملتے رہیں۔ میرے دوستوں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔